صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی خوبصورت موضوع کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، اس پر بات ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، آگ بجھانے کے وظائف۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بعض اوقات آگ لگ جاتی ہے، گھر میں لگ جاتی ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، کسی اور معمولی سی غلطی کی وجہ سے، چولہے کی آگ جو ہے گیس بھر جانے کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو کسی بھی قسم کی آگ جو ہے بھڑک اٹھے، لگ جائے کہیں بھی، کسی گھر میں، فیکٹری، مل وغیرہ میں، تو جب بھی کوئی شخص کسی جگہ آگ لگی ہوئی دیکھے، جب آگ لگی ہوئی وہ دیکھ رہا ہے اس طرح بھڑک رہی ہے، تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بار بار پکارے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی، اور یہ نہایت مجرب عمل ہے، نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ تو یوں اگر کبھی خدا نخواستہ کہیں بھی گھر، دکان، مکان، مل، فیکٹری، کسی جگہ پہ بھی آپ آگ لگی ہوئی دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آگ کے بجھنے میں مدد فرمائے گا، وہ آگ بجھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خود آگ سے جل جائے، جسم کا کوئی حصہ جل جائے، جسم جل جائے، تو آگ سے جھلس جائے، تو پھر سورۃ الانبیاء 17ویں پارے میں ہے سورۃ الانبیاء، اس کی آیت مبارکہ 69، سورۃ الانبیاء آیت مبارکہ 69، اسے 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ آگ کے جلنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ یہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قلنا، اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا، یا نار، اے آگ، کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، کونی بردن تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور ٹھنڈی بھی بہت زیادہ نہیں ہونا، سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو یہ آیت مبارکہ اگر کوئی آگ سے جھلس جائے، آگ لگ جائے، تو اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرتے رہیں۔ پانی پر دم کر کے پلا سکتے ہیں، اگر کوئی چیز میڈیسن لگا رہے ہیں تو اس پر بھی دم کر کے وہ میڈیسن بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت مبارکہ بخار میں بھی بہت مجرب ہے۔ بخار ہو جائے تو اس آیت مبارکہ کو طاق اعداد میں پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار کے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بخار سے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آگ کے جلنے سے محفوظ رہنے کی دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آگ سے جلنے سے ہی محفوظ رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو صبح و شام پڑھ لے گا، دعا بھی ابھی پڑھ دیتا ہوں، فرماتے ہیں وہ جلنے سے، ڈوبنے سے، اور آپ کے شاگرد عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے شر سے، ظالم کے شر سے، سانپ کے نقصان سے، سانپ کے ضرر سے اور بچھو کے ضرر سے بھی محفوظ رہے گا۔ تو یوں یہ دعا جو ہے جلنے، ڈوبنے، شیطان کے شر سے، سانپ بچھو کے نقصان سے اور ظالم کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دعا لازمی پڑھی جائے، کم از کم روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لی جائے، اس سے زیادہ جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے پڑھنی چاہیے۔ دعا سماعت فرما لیں۔ آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ
لا یسوق الخیر الا اللہ، لا یسوق الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، لا یصرف السوء الا اللہ، لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، ما كان من نعمت فمن اللہ، ما كان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 2 مرتبہ میں نے ریپیٹ کر دی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے جو وہ چاہے، بھلائی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے جو وہ چاہے، برائی نہیں ہٹ سکتی مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے جو وہ چاہے، ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کے نام سے جو وہ چاہے، کوئی طاقت اور قوت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی اس دعا میں بسم اللہ ما شاء اللہ یہ 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ 4 مرتبہ دوسری دعا متصل ہی ہے۔ تو اس دعا کو لازمی پڑھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں، ورنہ کم از کم روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ شیطان کے شر سے، ظالم کے ظلم سے، سانپ بچھو اس طرح کی جو نقصان دہ چیزیں، ڈنگ مارنے والی، کاٹنے والی، ان کے ضرر سے، جلنے سے، ڈوبنے سے، آفات سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ وہ چند ایک وظائف ہیں جو آگ سے حفظ ما تقدم کے طور پر بھی کہ جلنے سے بچ جائیں، اور اگر کہیں آگ لگی ہوئی دیکھیں تو وہاں پڑھے جا سکتے ہیں، اللہ اکبر جیسے ہے۔ اسی طرح آگ میں جھلس گئے ہیں، لگ گئی ہے، تو پھر سورۃ انبیاء کی آیت مبارکہ 69 یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، بخار کے لیے بھی سورۃ انبیاء کی آیت مبارکہ 69۔ تو یہ بہت ہی مجرب اور فائدہ مند روحانی علاج ہیں، وظائف ہیں، معمولات ہیں۔ ان کو آپ اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو پڑھنے کے لیے بتائیے، پڑوسیوں، محلے داروں کو، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ اس دنیا میں بھی، دین کے حوالے سے بھی، آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدے، بھلائی، نجات کا باعث ہوگا۔ تو ضرور لوگوں تک پہنچائیے۔ ان وظائف کو آپ یوٹیوب سے، یاد الہی چینل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، خود بھی پڑھیے، امت مسلمہ تک بھی پہنچائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی جی ناظرین و سامعین، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو ایمان والا ہے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول ماننے والا، اللہ سبحانہ وتعالی کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والا ہے، روز محشر پر، قیامت کے دن پر، روز جزا پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح کتب سماویہ پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت کے بارے میں جانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے کہ آخری کتاب ہے۔ یعنی ایمان کی جو ضروریات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے والا ہے، ایمان کا حامل ہے، ایمان کا پیکر ہے، تو اس کے بعد عمل کے حوالے سے نیت خالص جو نیت ہے، یہی بندہ مومن کے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث ہے۔ اور نیت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہاں تک ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو ایک ہی اچھے عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ 10 گنا بھی بڑھا کر ملتا ہے، حتیٰ کہ 700 گنا بھی بڑھا کر ملتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ جو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا کر ملا یا 700 گنا بڑھ کر ملا یا اس سے زیادہ بڑھ کر ملا، یہ حسن نیت کی وجہ سے تھا، یہ نیت کے اخلاص کی وجہ سے تھا، یہ نیت اچھی تھی، نیت نیک تھی تو یہ اجر ملا۔
لیکن اگر اس کے برعکس نیت ہی نہ کی جائے یا نیت بری ہو، ارادہ برا ہو، نیت باطل ہو، تو پھر وہ عمل جو ہے وہ بالکل مردود ہو جاتا ہے، وہ قبولیت کا باعث نہیں بنتا، وہ اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا، بلکہ وہ گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو ایک نیکی میری بارگاہ میں لائے گا، ایک نیکی کرے گا، اسے اس کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سورہ آل عمران میں یہاں تک فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل حبۃ، یعنی اس میں مکمل اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی مثال یوں ہے، ایک دانہ جیسے کوئی بوتا ہے، اس پر ایک بالی لگتی ہے، پھر اس سے 7 بالیاں 7 خوشے اگتے ہیں اور اس پر، اور پھر 7 خوشوں پر 100 دانے لگتے ہیں، تو وہ 700 دانے ایک دانے کے بدلے میں بنتے ہیں۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے کئی گنا بڑھا دے۔ تو یوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کوئی نیک عمل کرنا 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم میں کہ ابن آدم کے ہر عمل میں روزے کے علاوہ نیکی کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتا ہے روزے کے بارے میں کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ تو یوں اگر حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ 10 گنا بھی بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، ساتھ ہی فرمایا وعمل المنافق خیر من نیتہ، اور منافق کا جو عمل ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ مومن جو ہے وہ اچھے ارادے، اچھی نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو نیت زیادہ بہتر ہوتی ہے، عمل میں ہو سکتا ہے اس سے کہ کوئی رکاوٹ آ جائے، وہ عمل نہ کر سکے یا عمل میں کمی ہو جائے، لیکن فرمایا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے چونکہ عمل کر رہا ہوتا ہے تو بظاہر وہ ریاکاری کے طور پر عمل تو بڑا خوشنما کر رہا ہوتا ہے، بڑی لمبی نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہو، لیکن فرمایا اس کی نیت چونکہ اچھی نہیں ہوتی، اس کا عمل، منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ نیت اس کی بعض اوقات یہ ہوتی ہے منافق کی، بندہ مومن کی نہیں، کہ میں لوگ مجھے بڑا نمازی کہیں گے، بڑا حاجی کہیں گے، لوگ مجھے بڑا سخی کہیں گے، تو چونکہ لوگوں کو دکھانے کی نیت سے وہ یہ سارے اعمال کر رہا ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ عمل تو بظاہر اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ بہرحال اسی طرح صحیح بخاری میں سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہی یہی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر اس کے آگے اس سے آگے جو الفاظ ہیں ان میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہجرت کی۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے، چونکہ ایک شخص نے صرف عورت کے لیے ہجرت کی تھی تو فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی تو پھر اس نے عورت ہی کے لیے ہجرت کی، یعنی جس نیت سے آپ جو عمل کر رہے ہوں گے اسی نیت کے مطابق آپ کو ثواب یا گناہ ملے گا۔ اگر اچھی نیت سے عمل کر رہے ہیں تو اس عمل کا اچھا ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر بری نیت سے کوئی عمل کر رہے ہیں، ریاکاری کی نیت سے کر رہے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، تو بس پھر اس کا اسی حوالے سے اس کا گناہ بھی ملے گا اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک لمبی طویل حدیث مبارکہ، اس کا مختصر خلاصہ جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کرے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیک کام نہ کر سکے، ارادہ تو اس نے کیا، نیت دل کے ارادے کے نام ہے،
کہ دل میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ نیک کام کروں گا، یہ نیک کام کروں گا، تیری رضا کی خاطر کروں گا، یہ نیت ہے، دل کے ارادے کے کو نیت کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب کوئی بندہ مومن کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی مجبوری کے باعث نہیں کر سکتا، تو صرف نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ نیک کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک نیکی کے بدلے اس عمل کرنے پر 10 گنا اجر لکھ دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دین اسلام کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا کہ اگر ہم صرف نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال میں، نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ہم وہ نیکی کر لیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی 10 نیکیاں ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ اگر بندہ مومن برائی کا ارادہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ دی گئی اس کے نامہ اعمال میں، لیکن اگر برائی کا ارادہ کیا اور برائی کی نہیں تو اس کے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی۔ کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ اور اگر برائی سے رک جائے گا تو پھر برائی سے رکنے کی وجہ سے اس کو نیکی لکھ دی جائے گی اس کے لیے، اور اگر برائی کرے گا تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ ادھر یہ تھا کہ نیکی کے ایک کرے گا تو نیکی کرنے کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور نیکی کا صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے باعث ہم پر کیسی رحمت ہے کہ ہم برائی کا ارادہ کریں تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور برائی سے رک جائیں تو پھر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کر بیٹھیں تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ 10 برائیاں لکھ دی جائیں۔ کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ یہ صرف اور صرف ارادے پر موقوف ہے۔ اگر ارادہ نیک ہے، نیت نیک ہے، تو پھر اس پر ہونے والا جو عمل ہے اس کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر نیت ہماری خالص نہیں ہے، نیت ہماری باطل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی واہ واہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ حدیث مبارکہ میں مکمل واقعہ موجود ہے کہ کل روز محشر ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی صرف اس لیے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا ان کو کہ ان کی نیت یہی تھی کہ ہم دنیا میں ہمیں عالم کہا جائے، دنیا میں ہمیں سخی کہا جائے، دنیا میں ہمیں شہید کہا جائے، دنیا میں ہماری شہرت ہو جائے، واہ واہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو بلائے گا اور ان سے پوچھے گا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے علم لوگوں میں تقسیم کیا، ہم شہید ہوئے، ہم لوگوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم اپنی شہرت کے لیے تم علم لوگوں تک پھیلاتے تھے، تم شہید اس لیے ہوئے کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، میری شہرت ہو جائے گی۔ سخی سے کہا جائے گا کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں گے، اس لیے تم نے یہ اعمال سر انجام دیے، سخاوت کی، تو وہ کہیں گے جی ہماری یہی نیت تھی۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نیت چونکہ دنیا کے حوالے سے تھی، دنیا میں تمہیں عالم بھی کہا گیا، سخی بھی کہا گیا، شہید بھی کہا گیا، جو تمہاری نیت تھی اس کے مطابق تمہیں دنیا میں بدلہ دے دیا گیا۔ اب آخرت میں چونکہ تم نے آخرت کے لیے یہ عمل نہیں کیا تھا، میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا، تو آخرت میں تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے، اس لیے فرمایا جائے گا کہ ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ تو یہ نیت کا کتنا بڑا عمل دخل ہے بندہ مومن کی زندگی میں کہ اگر نیت اچھی ہے تو یہ دیکھیے عام مباح کام جو بظاہر نہ گناہ ہیں نہ ثواب ہیں، عام کام، ہم کھانا کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، دیگر معمولات سر انجام دیتے ہیں جو مباح ہوتے ہیں، جو گناہ بھی نہیں ہیں، جو ثواب کا کام بھی نہیں ہے، جو مباح ہیں، جو یعنی فرض واجب بھی نہیں تھے، حرام بھی نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، عام زندگی کے ہمارے معمولات ہیں۔ لیکن اگر یہ معمولات ہم اگر اچھی نیت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں۔ مثلا اگر ہم سنت طریقے کے مطابق کھانا شروع کر دیں اور اس نیت سے کھائیں کہ اس کھانے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قوت عطا فرمائے گا، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، عبادات پر کمر کس لیں گے، تو یہ بھی ثواب بن جائے گا۔ نیت اچھی تھی، باعث ثواب ہو گیا۔ اسی طرح دیگر نیند، اس لیے ہم نیند جو ہے
ایک خاص وقت میں پوری کریں، رات کو جلد سو جائیں، سنت کے مطابق عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، اور اس نیت سے کہ صبح ہم تہجد کے وقت اور نماز فجر کے وقت ٹائم پر اٹھ جائیں. تو یہ سونا بھی اگر عبادت، اور صبح اٹھ کر ہم عبادات بجا لائیں، اور اللہ کی طرف سے جو فرائض ہم پر عائد ہیں، حتیٰ کہ حلال رزق کمانا بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، فیملی کے لیے، یہ بھی فرض ہے. تو اگر اس نیت سے وقت پر سو لیا جائے، وقت پر اٹھا جائے، نماز بھی پڑھی جائے، تو یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں، جیسے غالباً کسی صحابی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح بعد میں بھی ایک واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے. انہوں نے روشن دان گھر میں رکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے رکھا؟ کہا گیا، عرض کیا گیا کہ ہوا کے لیے. فرمایا کہ اگر اس نیت سے اس روشن دان کو بناتے کہ اذان کی آواز بھی آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز سنوں گا، پھر نماز کے لیے جاؤں گا، تو اجر و ثواب مل جاتا. حالانکہ ہوا تو آنی ہی تھی، روشنی تو آنی ہی تھی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، بعض اوقات مباح عمل ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کر لیے جائیں تو پھر وہ بھی نیکی بن جاتے ہیں، وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتے ہیں. یہ رزق حلال کمانا، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری کا معاملہ ہے، رزق کمانا، کاروبار کرنا، لیکن اس کو اگر اس نیت سے کیا جائے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ پورا کروں گا، والدین کی خدمت کروں گا، امت مسلمہ کے کام آؤں گا، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کروں گا، تو پھر یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. اسی لیے یہ جو کرنسی پر لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یہ ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم ہے. رزق حلال کا معنی یہ فرائض کے بعد، دیگر فرائض کے بعد یہ بھی اہم فریضہ ہے. اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو ہم پر فرائض عائد ہیں، عبادات، معاملات اچھے طریقے سے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رزق حلال کما رہے ہیں، حلال کاروبار، جائز کاروبار کر رہے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. تو اس حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ اچھی نیت کے ساتھ یہ مباح عمل بھی اگر سر انجام دیا جائیں تو یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. تو پھر فرض، واجب، سنن، مستحبات، ان کا اجر اور ثواب وہ تو ہمارے پھر فہم اور ادراک میں بھی آنے والا نہیں ہے. تو اس حوالے سے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی جو نیت ہے اس کو خالص کر لیں. اگر ہماری نیتیں نیک ہوں گی، وہ بعض اوقات یہ ہم لکھا ہوا دیکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے بھی کہ نیت نیک منزل آسان. تو حقیقت یہ ہے بندہ مومن کی نیت نیک ہوگی تو دنیا کی منازل بھی آسان ہوں گی، اور آخرت کی، قبر کی منازل بھی آسان ہو جائیں گی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے جو اجر کیا جائے گا، صرف شرط یہ ہے کہ وہ حرام کام نہ ہو، وہ ممنوع کام نہ ہو. تو پھر وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، مستحبات ہوں، حتیٰ کہ مباحات ہوں. یعنی مباح سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو بظاہر نہ گناہ ہوتا ہے، نہ ثواب ہوتا ہے، عام معمول کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر اس مباح کام کو بھی اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ بھی نیکی بن جاتا ہے، وہ بھی اجر و ثواب کا کام بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے ایک نہیں، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، اولاد کی تربیت ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ جتنے بھی کام آپ سامنے لاتے جائیں جو گناہ کے نہیں ہیں، مباح کام ہیں، اگر حسن نیت سے آپ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ اجر و ثواب کا باعث بنیں گے. لیکن دوسری طرف اگر نیک کام بھی آپ حسن باطلہ کے ساتھ کریں گے، بری نیت کے ساتھ، ریاکاری کی نیت کے ساتھ، صرف لوگوں کو دکھانے کی نیت کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی گناہ کا کام بنتے جائیں گے. اس پر اجر و ثواب نہیں ہوگا، اور وہ قبول نہیں ہوں گے بلکہ وہ مردود ہوں گے. بس اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اپنی نیت کو خالص کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق طریقے کی پیروی کرتے ہوئے کیا جائے، سیرت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عمل بجا لایا جائے. پھر دیکھیے انشاءاللہ یہ دنیا کے ہمارے جو بظاہر ہم جس کو دنیا کے معاملات کہتے ہیں اور دنیا داری کے کام کہتے ہیں، اگرچہ اسلام میں دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے، دنیا داری کے جو بظاہر ہم جنہیں کہتے ہیں معاملات، اگر خلوص نیت کے ساتھ کریں گے یہ بھی ہمارا دین بن جائیں گے اور اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال جو ہیں خلوص نیت کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. عبادات، معاملات، حتیٰ کہ تجارت، معیشت، معاشرت، تمام معاملات جو ہیں ان کو قرآن و سنت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
سامعین، اس دوران ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور پتے میں پتھری کا انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے۔ پتے میں پتھری کے لیے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 74، سورہ بقرہ پہلے پارے میں آیت مبارکہ 74، اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کریں اور پتھری میں مبتلا شخص کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور اگر آب زمزم نہیں تو پھر عام پانی پر بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ایک اور ہمارے لسنر، آپ نام لازمی لکھا کریں، کہتے ہیں گھر میں خیر و برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، نماز تلاوت اور اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں، گھر میں آنے جانے والے سبھی ایک دوسرے کو سلام بھی لازمی کہیں۔ راشدہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں بھائی کام نہیں کرتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، انہیں آپ خود کہیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ درود تنجینا اس کو 1000 مرتبہ اسی مقصد کے لیے پڑھ سکتی ہیں، اور انہیں کہیں کہ یا رزاقو کی کثرت کریں، آپ بھی یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ روبینہ کوثر صاحبہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے پہلے شوہر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دوسری شادی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے پہلے شوہر کو کچھ پڑھ کر بخش سکتی ہوں؟ کہتے ہیں جبکہ دوسرے شوہر جو ہیں اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ جی، آپ اصالہ ثواب کر سکتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ نام ہی لیا جائے، دل میں بھی آپ دل سے دعا کر سکتی ہیں، تو بالکل اصالہ ثواب پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، سبھی آپ اپنے خاندان کے لیے کر سکتی ہیں۔ ہاں، دوسرے شوہر اعتراض کرتے ہیں تو پھر آپ نام نہ لیں، نام لیے بغیر خاموشی کے ساتھ اصالہ ثواب کر دیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کے عمران پربنا صاحب ہیں، 505 چک گاف بے مکوانا سے، کہتے ہیں میری نظر کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ کتنے دن تک کرنا ہے۔ جی، میں عرض کرتا ہوں، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے کا روحانی علاج سورہ قاف، اس کی آیت مبارکہ غالباً 26 پارے میں سورہ قاف، آیت مبارکہ 22، اس کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ کر 3 سے 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ آیت مبارکہ انگلیوں پر پھونک مار کر آنکھوں پر لگائیں، انشاءاللہ نظر کی ہر تکلیف سے شفا مل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری آنکھوں کا نور کم نہ ہو یا کم ہو گیا ہو تو زیادہ ہو جائے، تو وہ شخص 40 دن تک اشراق کی نماز پڑھے، اور اشراق کی نماز پڑھ کر 500 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ظاہرو اس کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر ہو سکے اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک یا نورو 313 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر ہاتھ پھیریں، دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں جوائن کیا شفقت اللہ صاحب ہیں، ماہنور ہیں، انیبہ ہیں، نور الہدا ہیں، اور ماں جی ہیں ان کے ساتھ ان کے، اور کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں ملت ٹاؤن سے۔ جی، شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ تمام لسنرز، تمام ویورز کا شکریہ۔ ناظرین سامعین، فیصل آباد سے ہیرا صاحبہ انہوں نے جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کند ذہنی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، فرض نماز کے بعد سر کے دائیں جانب دایاں ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویجو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ربی زدنی علما یہ دعا کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ مریم، سورہ طٰہٰ 16 پارے میں ہے، اس کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 4 آیات بینات، ان کو تا کا داد میں پڑھ لیں، 11 مرتبہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں، دم کریں، پانی پر دم کر کے پی لیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ہمارے ایک لسنر ہیں شہباز انصاری صاحب، کہتے ہیں گمشدہ چیز کے لیے کوئی وظیفہ، یا مالک الملک اس کو کوشش کریں 10,000 مرتبہ پڑھیں، یا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، گمشدہ چیز مل جائے گی، اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی بہت بیمار ہیں، ان کے گردے واش ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، بشرا صاحبہ ہیں، انہوں نے پوچھا گردے کی بیماریوں کے لیے یہی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 74، اس کو 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر پڑھ کر پانی پر پڑھ کر دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یا انہیں کہیں یا سلامو یا محیی، یا سلامو یا محیی اس کو کثرت سے پڑھیں، اے سلامتی عطا فرمانے والے، اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے، یا محیی اے زندگی عطا فرمانے والے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی اور بہتر زندگی اور شفا عطا فرمائے گا۔
طیب حسن شاہ صاحب میں بھوانا چنیوڑ سے کہتے ہیں بھائی اللہ پاک آپ کی عمر دراز کریں، آمین۔ کہتے ہیں اگر امام صاحب جماعت میں ان کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیسے مقتدیوں سے باہر آئیں اور باقی مقتدی کیسے نماز مکمل کریں؟ اور آپ نے سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ لیں اور پیچھے آ جائیں، صفوں میں سے باہر نکل آئیں، اور اس کے ساتھ ان کے جو نائب ہیں ان کو ہاتھ سے آگے بھی کر سکتے ہیں، یا وہ نائب اسی لیے ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے وہ خود آگے ہو جائیں، وہ باقی نماز پڑھائیں گے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں پیپر میں امتحانات میں کامیابی کا وظیفہ پوچھا جی سیدنا فتاح، ہر نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیں اور دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں کہ نان مسلم مسجد کے لیے چندہ دے سکتے ہیں؟ جس حوالے سے بہتر یہی ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ان سے چندہ نہ لیا جائے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ناف کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ناف جو ٹل جاتی ہے، ہرنیاں بھی جسے کہتے ہیں، تو ناف کا وظیفہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ فاطر، اس کی آیت مبارکہ 41، 21ویں پارے میں، یہ 22ویں پارے میں ہے سورہ فاطر، اس کی آیت مبارکہ 41، اس کو لکھ کر ناف کی جگہ پر باندھیں، ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اگر مستقل باندھا رہے تو ناف اپنی ہی جگہ پر رہے گی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے کل کے لسنرز میں ہمارے ساتھ فیض نیازی صاحب تھے اور عنایا صاحبہ تھیں۔ آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب کل دے دیا تھا، نام نہیں بولا تھا، نام میں نے آج دوبارہ شامل کر دیا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ایک لسنر ہیں سات چک سے انور صاحب ہیں، سرگودا روڈ سات چک سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جان، میں محمد انور ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ اور ہماری ایک لسنر ہے، انہوں نے کہا میں عالمہ کا کورس کرتی ہوں، اس میں کامیابی کا وظیفہ۔ جی آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیپر کی تیاری کے لیے ایک اور ہمارے لسنر انہوں نے پوچھا، آپ کے لیے بھی یہی ہے، سیدنا فتاح، ہر فرض نماز کے بعد اس کو 47 مرتبہ پڑھیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا